الرحمن الرحیم. چہرے پہ دمک دل میں جذبے ہزار لائی ہوں. چہرے پہ دمک دل میں جذبے ہزار لائی ہوں. روح کی آواز کو لفظوں میں تراش لائی ہوں. اے وطن تیری زرخیزی ہر سو نظر آتی ہے. اے وطن تیری زرخیزی ہر سو نظر آتی ہے. ہر سانس میں تیری مٹی کی خوشبو لائی ہوں. جناب صدر، گرامی قدر اور میرے معزز سامعین، السلام علیکم. آج کے اس معزز ایوان میں جس موضوع پر اظہار خیال کا موقع ملا ہے وہ علامہ اقبال کے ایک شعر سے مستعار لیا ہوا ایک مصرع ہے. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. جناب والا، قدرت نے انسان کو اسرار فطرت کا امین بنایا ہے. اسے ناممکنات کو ممکنات میں بدلنے کا حوصلہ بخشا ہے. فطرت نے چاند، سورج، ستاروں، زمین کی وسعت اور کوہ صحرا کی بلندیوں کو اس کے قدموں میں ڈال دیا ہے تاکہ اس بزم ہستی کو فطرت کے انوار سے منور کر سکے. سنگلاخ زمینوں سے گل و لالہ اٹھا سکے، دریاؤں کے رخ موڑ سکے، سنگلاخ پہاڑوں کو خاک راہ کی صورت اڑا سکے. اوروں سے زندگی کی بھیک نہ مانگے بلکہ زمانے کو عظمت و سرفرازی کی سوغات عطا کرے. اور یہی وہ مقام ہے جب حکیم الامت کا قلم اس عقدۂ فطرت کی گرہ کشائی کرتا ہے. خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے. خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے. یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے. جناب والا، اگر یہ مٹی نام ہوتی ہے تو عرفہ کریم دیتی ہے، عبدالقدیر خان دیتی ہے. اگر یہ مٹی نام ہوتی ہے تو احساس محبت، جذبہ قبول وطنی اور مہر و وفا دیتی ہے. جناب والا، اگر میں مخالفین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر راشد منہاس اور نشان حیدر پانے والے بہادروں کا سوچتی ہوں تو مجھے یہ کہنا پڑتا ہے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. جناب والا، اگر یہ مٹی نام ہوتی ہے تو عبدالستار عیدی اور انصار برنی بن کر آنکھوں کے آنسو بھلا دیتی ہے. کبھی میجر شبیر شریف بن کر تو کبھی ایم عالم بن کر تو کبھی اعتزاز حسن بن کر مٹی کے نم ہونے کی محبت میں آشفتہ سروں کو قربان کرتے ہیں. اور علی وقار، یہ مٹی کو نم کرنے کی محبت ہی تو تھی کہ ضرب عذب میں پاک فوج کے جوانوں نے دشمن کو یہ پیغام دیا کہ ثبوت دیں گے وفاؤں کا یوں اجتماع غلط، کہ ثبوت دیں گے وفاؤں کا یوں اجتماع غلط، ملا کے خاک میں رکھ دیں گے ہر سپاہ غلط. اور برب کعبہ ہم آنکھیں نکال چھوڑیں گے، اور برب کعبہ ہم آنکھیں نکال چھوڑیں گے. اٹھی جو ملک کی جانب کوئی نگاہ غلط، اٹھی جو ملک کی جانب کوئی نگاہ غلط. جناب والا، اقبال نے اپنی تمام امیدیں جوانوں نے صف شکن سے وابستہ کر رکھی تھی جو ماہر و ماہ کو تسخیر کرنے کا حوصلہ رکھتے ہوں، جو حالات کے غلام نہ ہو، جن کے جذبات میں صدق خلیل ہو، جن کے بازووں میں قوت حیدر و خالد ہو، جن کے دلوں میں رومی و غزالی کے جذبات میں چل رہے ہوں. جناب والا، یہ گھڑی معاشر کی ہے تو عرصہ معاشر میں ہے. یہ گھڑی معاشر کی ہے تو عرصہ معاشر میں ہے. پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے. حضور والا، پھر زمانے نے دیکھا، چشم قدرت نے مشاہدہ کیا کہ نا امیدی کے اندھیرے چھٹ گئے، سر نہادہ اٹھ کھڑے ہوئے. یہی فطرت کا تقاضا تھا، یہی غیرت و حمیت کی آواز تھی، یہی اقبال کے آنسوں کا ثمر تھا کہ افق کی تاریکیوں سے آزادی کے آفتاب تازہ کے آثار اس شان سے ہوئے ادا ہوئے کہ دیکھتے ہی دیکھتے پاکستان خواب سے ابھر کر تعبیر میں ڈھل گیا اور وقت کی کشتے ویراں فطرت کے گل و لالہ سے مہک اٹھی. حضرات محترم، ہم سے الجھو گے تو زمانے میں جیو گے کیسے؟ ہم سے الجھو گے تو زمانے میں جیو گے کیسے؟ ہم تو ہر ظلم کی دیوار گرا دیتے ہیں. دیکھو فرعون کے لہجوں میں ہم سے بات نہ کرنا، ہم تو پاگل ہیں، خداؤں سے الجھ جاتے ہیں. جناب والا، ایک بات یاد رکھیے، اسلام بھی وہی ہے، پیغام مصطفیٰ بھی وہی ہے، بدر و احد و حنین و تبوک کے تقاضے بھی وہی ہیں. اور آج بھی ماضی کے نیا خانوں سے ابھر کر اسی کشت ویراں سے اسلام کی کامیابی کا سورج ابھارنے کے لیے مسلسل پیغام یہی دیا جا رہا ہے. خودی کی یہ ہے منزل اولی، مسافر یہ تیرا نشے من نہیں. بڑھے جا یہ کوئے گرا توڑ کر، طلسم زمان و مکاں توڑ کر. جہاں اور بھی ہیں ابھی بے نمود، جہاں اور بھی ہیں ابھی بے نمود، کہ خالی نہیں ہے خمیر وجود. یہ ایک منتظر تیری الغار کا، یہ ایک منتظر تیری الغار کا، تیری شوخی فکر و کردار کا. وما علینا الا البلاغ المبین.